نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق ہے آپ کا ولی دکنی کی غزلیں، یعنی غزل کیا ہے؟ اگر باہر آپس کے گھر سو موہن ایک قدم نکلے، تماشا دیکھنے اس کا ہر ایک کیا ہے؟ سینے سو غم نکلے، یعنی یہ سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سبق کے اندر انشاءاللہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ میں یہ دو غزل جو ہے ولی دکنی کی، ان کا ہر ایک ایک لائن پڑھ کر اور اس کی تشریح کر کے ضرور بتلاؤں گا، اور آخر تک آپ بنے رہیں، بہت مزہ آئے گا۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ایگزام کے اندر، بورڈ کے ایگزام کے اندر جو ہے آپ کا زیادہ تر کوشچن جو ہے آپ کا مصنف کے حالات سے ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں آپ حضرات کے لیے وہ چیز پڑھا دوں جو آپ کے ایگزام میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے، وہ ہے مصنف کے حالات، یعنی رائٹر کے حالات، لیکھک کے حالات۔ لیکھک کے حالات ہی سے زیادہ تر کوشچن آتا ہے، یعنی اس کے وفات، پیدائش، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسٹوڈنٹ خدا کے لیے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی پڑھ لے گا تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ ہو جائیے تیار۔ کیا ہے ولی؟ ولی دکنی کا کیا ہے؟ اردو کا ولی جو کیا ہے، اردو کا ایسا قدیم شاعر ہے جس کے نام، وطن اور سن پیدائش، وفات سب کے بارے میں اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے، اسی لیے کیا ہے؟ اختلاف ہے، مختلف ہی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں، اور اردو تحقیق کی اتنی ترقی کے باوجود کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے مفصل حالات بھی دستیاب نہیں، یعنی ان کے جو مفصل یعنی تفصیل شدہ حالات ہیں وہ بھی آپ میں کہیں دستیاب یعنی لکھی بھی نہیں مل رہی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ مختلف تذکرہ نگاروں نے انہیں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ گجراتی محققین کے مطابق ولی کا پورا نام شاہ ولی اللہ، اور جائے پیدائش کہاں ہے؟ پیدا ہونے کی جگہ، جائے کا معنی ہوتا ہے جگہ، احمد آباد۔ کہاں؟ احمد آباد معلوم ہی ہے، گجرات میں ہے۔ کہہ رہے اس نے مدرسہ ہدایت بخش میں شیخ نور الدین سے تعلیم پائی اور سن 1707 میں وفات پائی۔ پیدائش کا تو پورا پتہ نہیں ہے، لیکن وفات کے بارے میں ہے کہ سن 1707 عیسوی کو کیا ان کا انتقال ہوا۔ کیا لیکن حیدرآبادی علماء کے خیال میں شاعر کا اصل نام کیا ہے؟ سید ولی محمد، اور مقام پیدائش اورنگ آباد ہے۔ اگر یہ دو چیز میں سے کوئی آ رہا ہے تو آپ وہاں بلا جھجک کیا کلک کریں گے، یعنی ٹک کریں گے، ہے نا، کہ ولی محمد آئے یا پھر آپ کا کیا ہے؟ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ ہے۔ آپ کا آپشن میں دو ہی، ایک ہی آ سکتا ہے، یا تو وہ آئے گا یا تو یہ آئے گا۔ اگر وہ آیا تو بھی صحیح، اگر یہ آیا تو بھی صحیح، ہے نا۔ چلیے آگے ہے کہ مدرسہ ہدایت بخش کی تعلیم، استاد کیا نام اور تاریخ وفات سے حیدرآبادی علماء بھی متفق ہیں، یعنی یہی اصل کر ہے، متفق ہیں، یعنی متفق ہے آپس میں، یہی جو آخر والا ہے کہ حیدرآبادی، ہے نا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ مختلف محققین کے آراء کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات زیادہ تر قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ولی کا پورا نام ولی محمد تھا، ہے نا، زیادہ تر یہ پتہ چل رہا ہے۔ کہہ رہے اس کی جائے ولادت یعنی پیدائش اور وفات اورنگ آباد ہے نا۔ اورنگ آباد تو معلوم ہی ہے آپ کا کہاں ہے؟ مہاراشٹر کے اندر۔ آگے ہے کہ اس نے مدرسہ ہدایت بخش میں تعلیم پائی تھی، اسے گجرات سے بھی ایک طرح کا لگاؤ تھا جس کا اظہار اس کے کئی اشعار سے ہوتا ہے۔ شہر صورت کے بارے میں اس نے ایک مثنوی بھی لکھی، وہ اپنی زبان دکنی بتاتا ہے نا۔ آگے کہ دکنی زبان میں شعر سب لوگاں کہیں ہے اے ولی، ہے نا، لیکن نہیں بولا کوئی ایک شعر خوش تر زی نمت، یعنی یہ شعر انہوں نے کہا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی سیاح صفت انسان تھے، ہے نا۔ اس نے اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ دلی کا سفر کیا تھا۔ سیاح بنے ہوتے ہیں مسافر، سفر کرنے والے، کہہ رہے ہیں، اور بعض تذکروں کے مطابق اس کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے بھی ہوئی تھی۔
تذکرہ گلشن گفتار کے مطابق ولی نے حج بیت اللہ کیا تھا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے کیا مشرف ہوئے تھے۔ آگے ہے کہ ولی کا سال وفات سن 1707 عیسوی تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی مانا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنے تحقیق سے ثابت کر دیا کہ وہ سن 1720 تک زندہ تھے۔ ولی کے ایک شاگرد ثناء اللہ نے دیوان ولی کا ایک مخطوطہ خط سن 1725 میں لکھا تھا، اس میں انہیں مرحوم لکھا ہے، اس لیے ولی کا سن وفات سن 1720 اور 1725 کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ چیز اگر 1720 سے لے کر 1725 اگر کوئی آپ کا آپشن میں آتا ہے تو فوراً آپ وہاں ٹک کریں گے۔ تو چلیے سنن، اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا ولی دکنی کی غزل، ہے نا؟ پڑھ کر ہم ایک ایک لائن کو تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ دھیرے بنا کر رکھیں گے، شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر آپس کے گھر سے موہن ایک قدم نکلے، تماشا دیکھنے اس کا ہر ایک سینے سو غم نکلے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ولی دکنی اپنی محبوبہ کے بارے میں کہ میری محبوبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو کیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا بھیڑ بھاڑ لگ جاتا ہے نا، اور سینے کے اندر جو غم ہے، درد ہے، وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب ہمارے محبوبہ باہر نکلتی ہے تو بہت بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ تماشائی بن جاتے ہیں، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اس طرح جمع ہو جاتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا مجموعہ ہو، اور کتنوں بھی غم گسار، غم خار، دکھ درد جن انسان کے سینے میں، وہ بھی اس کو دیکھ کر وہ بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ کہنے وہ غم بھی ان کے دلوں سے، سینے سے غم نکل جاتے ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے مکھ کے گلستاں کی اگر حوراب میں شہرت ہو تو ہر ایک مست ہو کر چھوڑ گرے زار ارم نکلے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میری محبوبہ کی چہرے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر جنت کے حور بھی اگر دیکھ لے تو وہ بھی جنت کو چھوڑ کر ان کو دیکھنے کے لیے آ جایا کریں گی۔ یعنی ولی دکنی تشبیہ کر رہے ہیں کس سے؟ جنت کے حور سے، کہ وہ بھی ہمارے محبوبہ جو ہے جنت کے حور کو بھی مات کر دے گی، یعنی اتنی خوبصورت ہے۔ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو جنت کی حور سے ہی سب کو تشبیہ دیا جاتا ہے کہ جنت کا حور سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ولی دکنی کہہ رہے ہیں میری محبوبہ اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کے حور بھی اگر وہاں تک ان کی بات پہنچ جائے تو میری محبوبہ کو دیکھنے کے لیے وہ جنت چھوڑ کر بھی آ جایا کریں گی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں تیسرے بند میں کہ اگر اے رشکے چین جاوے تو کرنے سیرے ملک چین، ہے نا، تو ہر دیوال سو استقبال کو تیرے سنم نکلے۔ یعنی کہہ رہے ہیں اگر اے رشک چین، یعنی اپنے محبوبہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوبہ اگر تو ملک کے سفر کرے، سیر کرے، تو ہر دیو ہے نا، ہر دیول آپ کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پرندے ترندے جانور دیو سب آپ کی دیدار کو ترس جائیں گے۔ آگے لاسٹ میں کہہ رہے ہیں فجر کے وقت اگر دلبر چلے حمام کی جانب تو جیوں سورج ہر ایک کے دل سو ایک چشمہ گرم نکلے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے وقت میرے محبوبہ اگر حمام کی طرف، حمام کہتے ہیں غسل خانے کو، اگر غسل خانے کی جانب وہ غسل کرنے کے لیے نکلے تو سورج ہر ایک کے دل سو ایک چشمہ گرم نکلے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے اس طریقے سے تپش کرتی ہے کہ ہر ایک کے دل سے ایک چشمہ گرم نکلے، یعنی پانی گرم نکلے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری محبوب اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ باہر کی طرف صبح سویرے اگر وہ نہانے کے لیے نکلے تو سورج کی طرح سورج میں جس طریقے سے سورج کی تپش کی وجہ سے پانی گرم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے سورج بھی مات پڑ جائیں گے۔ آگے کرے ولی سودا زدہ دل کی حقیقت گرسوں لکھنا تو دیوانہ ہو جائے سائیکل۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی سودا زدہ دل کی حقیقت گرسوں لکھنا تو دیوانہ ہو سا نکل پگ میں باہر یک رقم نکلے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کسی کی حقیقت لکھنا ہو تو میرے پاگل دیوانے کی حقیقت لکھنا کہ مجھ سے بڑا پاگل اور دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں اگر لکھنا ہو تو میرے ہی بارے میں کیوں نہیں لکھتا، مجھ سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں ہے۔
یہ رہا آپ کا پہلا غزل مکمل. اب چل رہے ہیں دوسری غزل کی طرف، ہے نا. یہاں ہے کوچے یار عین کاسی ہے، جوگے دل وہاں کا باسی ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کوچے یار، کوچے ہے انہیں گلی، یار کی گلی یعنی محبوبہ کی گلی. عین کاسی ہے، جس طریقے سے کاسی کیا کیا ہے غیر قوم کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بہت ہی پوتر مانا جاتا ہے. کاسی متھرا جس کو بولتے ہیں، کاسی بنارس وہ مقام ہے کہ جہاں ان کے لیے بہت ہی کیا کاسی پوتر جگہ ہے. اسی طرح کوچے یار میرے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے. کرے جوگی دل وہاں کاسی باسی ہے، یعنی جو جوگی دل کا جوگی، کیا مطلب؟ جوگی دل وہاں کا باسی ہے، یعنی میرا جو دل جو ہے میرے محبوبہ کے کوچے یعنی گلی کا کیا ہے، دیوانہ ہے. یعنی اس کے علاوہ اس کا دل کہیں نہیں لگتا ہے. جس طریقے سے کاسی کا کیا ہے جوگی لوگ یعنی جو کیا اس کو غیر قوم میں یعنی غیر مسلموں کے اندر جوگی بابا جو ہوتے ہیں، کیا کاسی کا کیا ہے بہت ہی کیا ہے پوتر سمجھتے ہیں اور اس کے کیا ہے بہت ہی احترام کرتے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے میرے محبوبہ کی گلی کی میں اس طریقے سے کیا ہے والدہ نہیں کہہ رہے کہ اس طریقے سے میں احترام کرتا ہوں. آگے یہ کہہ رہے ہیں پی کے بیراگ کی اداسی سو دل پہ میرے صدا اداسی ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں بیراگ کہتے ہیں سنیاس اور پی کہتے ہیں محبوب. یعنی پی کے بیراگ کی اداسی ہوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے. یعنی میرے دل کے اندر جو ہے میں کیا پی کے یعنی محبوبہ کے بیراگ کی اداسی، یعنی میرے محبوبہ کی بیراگ سے کیا اداسی ہوں، یعنی سنیاس ہوں، سنیاسی ہوں اپنے محبوبہ کی یعنی جدائی سے کہ کیا ہے دل پہ میرے صدا سا اداسی ہے. یعنی میرے دل پر کیا ہمیشہ کے لیے کیا اداسی چھا گئی ہے. کیونکہ ان سے میرا کیا جدائی ہو گئی ہے. وہی آگے کہہ رہے ہیں اے صنم تجھ جبھی اوپر پہ خیال ہندوئے ہریدوار باسی ہے. یعنی اے صنم یعنی اے محبوب تجھ جبھی اوپر پہ خیال، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو ہے اوپر کہتے اوپر کو ہے نا، خال میں نے تل، خال میں نے کیا ہے تل. کہہ رہے تیرے چہرے کی رنگت اور تیرے خال کی اتنی خوبصورتی ہے کہ میں اتنا کیا ہے احترام کرتا ہوں، مانتا ہوں، قدر کرتا ہوں، کیا نا رسپیکٹ کرتا ہوں، چاہتا ہوں. جس طریقے سے ہریدوار ہندو جو ہیں اب ہریدوار میں کیا اپنے پڑاؤ ڈالتے ہیں، احترام کرتے ہیں نا. ہریدوار جان رہے ہیں نا لوگ، جس طریقے سے ہریدوار میں جاتے ہیں وہاں کے اسنان کرتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے بہت طریقے کے کیا ہے منت مانگتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں. اسی طریقے سے کیا میں بھی تیرے کیا ہے حسن کی بہت بڑا عاشق ہوں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ زلف تیری ہے موج جبنا کی، تل نزک اس کی جیون سناسی ہے. یعنی کہ زلف تیری کیا ہے، زلف میں نے بال کہ تیری موج جبنا کی، یعنی جس طریقے سے جمنا کے اندر موج آتا ہے نا ایسے لہرتا ہے نا، ویسے تیرے زلف بھی ویسے ہی ہے. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کا کیا ہے بال کا بڑا ہونا بھی کیا ہے ان کی خوبصورتی ہی کی علامت ہے. یعنی آنکھوں کا بڑی ہونا اور بال کا بڑا ہونا یہ عورتوں کی کیا ہے خوبصورتی کی علامت ہے. اسی طریقے سے یہاں ولی دکنی اپنے محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ زلف تیری کیا ہے موج جبنا کی، یعنی تیرے بال جو ہے جبنا کی لہروں کی موج کی طرح ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی ہے، اتنا بڑا بڑا بال ہے کہ تل کیا ہے ایک آدمی کی خوبصورتی کی علامت ہے. چہرے پر تل ہونا یا کہیں کیا ہے اور تل ہے، چہرے پر تل ہونا کیا ہے یہ خوبصورتی کی. تل جان رہے نا ایک کالا سا ہوتا ہے نا، وہی کہہ رہے تل نازک اس کے جیون سناسی ہے. یعنی تل تمہارے جو چہرے پر ہے میں اس کا کیا سناسی ہوں، یعنی میں اس کا پہچاننے والا ہوں، میں اس کا کیا سنیاسی ہوں، میں اس کا دیوانہ ہوں. یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے چہرے پر جو تل ہے وہ خوبصورتی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور تیرے بال کی خوبصورتی، تیرے تل کی خوبصورتی میں اس کے کیا ہے دیوانے ہوں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاہ زلف تجھ زخندہ پر ناگنی جیون کنویں پہ پیاسی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں یہ اور عورتوں کا کیا ہوتا ہے بال کا سیاہ ہونا، کالا ہونا، یہ ان کا کیا ہے خوبصورتی کی علامت ہے. یعنی کریں جیوں یعنی جیسے کیا ہے یہ سیاہ زلف یعنی یہ سیاہ یہ کالا کیا ہے بال تجھے کیا زخندہ پر ناگنی جیوں کنویں پہ پیاسی ہے. یعنی جس طریقے سے ناگن کیا ہے کنویں کے اوپر کیا ہے پیاسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے زخندہ میں تھوڑی یعنی تیرے
بال جو ہے پاؤں کے نیچے تک ہے، ٹھوڑی تک ہے نا، اتنے لمبے لمبے بال اور سیاہ کالا بال. یہ خوبصورتی کا جس طریقے سے کیا ناگنی جیون بھر یعنی جیسے کنویں پہ پیاسی ہے نا، جیون ہوتا ہے جیسے. آگے کہہ رہے ہیں جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ سخن اس کا طعام باسی ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی بات چیت میں کیا ہے مزہ تو نہیں ہے کرے، لیکن سخن اس کا کیا طعام باسی ہے. سخن میں نے بات چیت ہے نا، اور گفتار میں بات چیت کرنا ہے نا. وہی کرے جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ سخن اس کا طعام باسی ہے. آگے یہ کرے اے ولی جو لباس تن پہ رکھا عاشقاں کے نزدیک لباسی ہے. یعنی اے ولی جو لباس تم پہن رکھا ہے یہ عاشقاں کے نزدیک کیا ہے، نازک کیا ہے، لباسی ہے، نازک لباسی ہے. تو چلو اسٹوڈنٹ یہ بات یہیں تک رہی آپ کا، یعنی یہ دوسرا غزل بھی مکمل ہو گیا. پھر اسٹوڈنٹ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور یہ ضرور بتائیں گے کہ آج کا کلاس کیسا لگا. تو چلیے پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.